شرک کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں دو باتیں بنیادی یاد رکھیں بس۔ ایک یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کے نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے کسی کو نفع پہنچائے، نقصان پہنچائے، جب چاہے کسی کا نقصان کر دے، جب چاہے کسی کو نفع پہنچا دے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، تو یہ شرک ہے۔ چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، کسی بھی نبی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، کسی بھی ولی کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، کسی بھی فرشتے کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، جنات شیاطین کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، تو یہ شرک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہر بات کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو۔ بہت سارا علم تو اللہ نے بہت سوں کو دیا، لیکن ہر چیز کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات ہے جس کو ہر بات کا علم ہے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی کی کوئی حالت اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ ساری باتوں سے واقف ہے، تو اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے گا تو یہ شرک ہے۔ اور جو یہ دو قسم کے عقیدے رکھ کر دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو لہذا کوئی اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، مشرک کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ بے شک دنیا کے اندر اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، بہت روزے رکھے ہوں، اور بہت خیرات صدقات دیے ہوں، حج عمرے کیے ہوں، جتنی بھی نیکیاں کی ہوں، لیکن اگر اس نے عقیدہ صحیح نہیں رکھا ہے نا تو اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے جہنم ہے۔ ہاں کوئی توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو بخشش ہو جائے گی، عقیدہ درست ہو گیا اس کا، اور توحید کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اس کی تو نجات ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن جنت میں تو بہرحال کبھی نہ کبھی جائے گا۔ لیکن جو توحید کے ساتھ نہیں کیا، شرک کے ساتھ کیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ایسے شخص پر۔ تو یہ شرک کا خلاصہ ہے۔ اب چاہے وہ شخص کسی قبر پہ جاتا ہے، کسی مزار پہ جاتا ہے، کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا تو وہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، اگر میں نے نہیں کی تو نقصان پہنچائے گا، یا اس کو میرے سارے حالات سے واقف ہے، وہ کوئی حالت میری اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر بات کو مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر جگہ وہ موجود ہے، تو اس قسم کا عقیدہ شرک ہوگا۔ بے شک وہ اپنا نام مسلمانوں والا رکھے، بے شک وہ مسجد میں آ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھے، بے شک وہ تسبیحات، ذکر، اذکار، تلاوت سب کچھ کرتا رہے، عقیدہ خراب ہے تو نجات نہیں۔